السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 28 اور پارٹ کا نام ہے زراعت۔ تو ویڈیو کا پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے چینل پر جا کر بھی پچھلی ساری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، مطلب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زراعت نمبر 1۔ سر جان لارنس نے، جو ہندوستان کے ایک نامی گرامی نوکر جنرل تھے، اپنے ایام طفولیت کی ایک سرگزشت اس طرح بیان کی کہ جب میں 4-5 برس کا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا تو ایک روز میرے دادا اس دن کا سامان خوراک خریدنے کے لیے بازار کو بھیجی گئی۔ اس کو 5 فونٹ کا نوٹ حوالہ کیا گیا تاکہ اس کو بھنا کر جو سودا سلف درکار ہے خریدے اور باقی نقد واپس لائے۔ میں نے یہ خبر سن کر کہ میری دانا بازار جاتی ہیں، دوڑ ہوا اماں کے پاس گیا اور ان سے دانا کے ہمراہ بازار جانے کی اجازت حاصل کی۔ مجھ کو اس کے ساتھ جانے کا شوق اس لیے رہتا تھا کہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب افسانے جادوگروں کے سنایا کرتی تھی۔ غرض میں اس کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ رستہ بھر مجھ کو محفوظ کرتی گئی۔ نمبر 2۔ جب ہم نے بازار پہنچے تو اس نے بہت سی چیزیں خریدیں۔ ایک جگہ سے 2 چڑیاں لیں، ایک جگہ سے ترکاری، ایک مقام سے روٹی اور دوسرے مقام سے اور اشیائے ضروری مول لیں۔ اب سنائی اگرچہ دانا ہر روز یہاں آیا کرتی تھی اور سب دکاندار اس کے شناسا تھے، لیکن اتنا روپیہ لے کر وہ پیشتر کبھی نہیں آئی تھیں۔ اس سے لوگ کوپا پیدا ہوا اور نوٹ کے روپے نہ دیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس بات کا ایک ہنگامہ مچ گیا اور دکانداروں نے اس کو متہم کرنا شروع کیا، اگرچہ وہ یہی کہتی رہیں کہ محض بے قصور ہوں۔ انجام کار ان لوگوں کی یہ رائے قرار پائی کہ اس کو مسٹریٹ کے
روبرو لے چلو تاکہ وہاں اس کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 3، جب دانا کو اجلاس میں لے گئے تو مجسٹریٹ نے سوال کیا، تم کون ہو؟ تمہارے آقا کا نام اور پیشہ کیا ہے؟ وہ بالکل حواس باختہ اور خائف ہو گئیں، صرف اتنا کہا کہ میں کرنل لارنس کے نوکر ہوں اور یہ چھوٹا صاحبزادہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے سوا کچھ نہ کہا گیا اور اس کی زبان نے یاری نہ دی۔ نمبر 4، جب میں نے اپنا نام سنا تو دل میں خیال کرنے لگا کہ مجھ سے کیوں نہیں کچھ پوچھا جاتا، حالانکہ اول مجھ سے ہی سوال کرنا لازم تھا۔ پھر سوچا کہ اب تک جو میں دانا کے پیچھے کھڑا رہا، اس بات کا موقع نہ ملا تھا، اب مجھ کو آگے بڑھ کر مجسٹریٹ سے گفتگو کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں آگے بڑھا اور جس قدر میرے گلے میں سخت تھی، میں نے زور سے چلا کر کہا، صاحب یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ہماری پرانی دانا ہیں، یہ نہایت نیک بخت عورت ہیں اور جو کچھ وہ کہتی ہیں سچ کہتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ بازار میں کھانے کی چیزیں خریدنے آیا تھا اور یہ نوٹ اس کو ابا جان نے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو بہت واجبی بات کرو گے، کیونکہ میرے ابا خوب واقف ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ نمبر 5، اب مجسٹریٹ کو معاملہ صاف صاف معلوم ہو گیا۔ اس نے زیادہ تردد نہ کیا اور ہم کو گھر جانے کی اجازت دے چلتے وقت مجسٹریٹ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، شاباش میاں صاحبزادے شاباش، تم نے اپنے دانا کو خوب ہی وکالت کی۔ مجھ کو اس بات پر بہت ہی فخر و ناز ہوا اور دانا کے ساتھ یہ سوچتا ہوا گھر کو واپس چلا گیا، میں بھی بڑا ذلیل القدر شخص ہوں، دانا میرے خبر گیری کی چکی، اب میں بھی اس خبر گیری کروں گا۔